حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، میری سنت کو ترک کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلیس منی، کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرا امتی نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو بندہ اس دنیا کے اندر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کرتا ہے، تو وہ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذ تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جو بندہ شادی کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، لہذا اسے باقی نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو بندہ شادی کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اس سے باقی نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، باقی آدھے دین کی طلب و تلاش کرنی چاہیے، باقی آدھے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بندہ نکاح کے بغیر مکمل دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اور جس نے نکاح کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بشارت دی ہے اور آدھے دین پر عمل کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں چند نوجوان کھڑے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوجوانوں سے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی شادی کی قدرت رکھتا ہے تو وہ ضرور شادی کرے، اس سے تمہاری نظر جھک جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور جو نوجوان شادی کی قدرت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھا کرے، روزے اس کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے نکاح کے دو فائدے معلوم ہوئے کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے، پہلا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نظر جھک جائے گی، یعنی پھر وہ کسی غیر محرم کو دیکھنے سے بچ جائے گا اور بد نظری سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ پھر وہ کسی گناہ، زنا کاری، چوری وغیرہ میں ملوث ہونے سے بچ جائے گا اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص تمہاری لڑکی کا سوال کرے جس کے تم کردار اور دینی معاملات کو پسند کرتے ہو تو تم اس سے فوراً اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس سے زمین میں فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا پیدا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا کردار اعلیٰ ہو، جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، یعنی کردار و اخلاق کا احسن ہو، تو تم فوراً اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس سے زمین میں فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کن اور کس طرح کی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے، آئیے حدیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کی عورتوں سے شادی کرنے کا صحابہ کرام کو مشورہ دیا، حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔
دوسری چیز فرمایا کہ اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، یعنی اس کی خاندانی بڑائی کو دیکھ کر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یعنی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ اس کی دینداری کو دیکھ کر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ جب بھی تم شادی کرنا تو عورت کی دینداری کو دیکھ کر اس سے شادی کرنا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھ مٹی آلود ہوں گے، یعنی پھر بعد میں تمہیں پچھتاوا اور ندامت ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک پرہیزگار خاتون سے شادی کرنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام کو مشورہ دیا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، میری اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور نکاح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور نکاح نسل انسانی کی بقا اور تحفظ ہے، اور نکاح فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ ہے، اور نکاح حصول اولاد کا ذریعہ اور لطف اندوزی کا بہترین اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔